ایپیسوڈ نمبر 2 ناول عشق آتش کی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے دینے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں ذرا مصروفیت تھی میری جس کی وجہ سے میں نہیں دے سکی۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن فائنلی آج مجھے ٹائم ملا ہے تو میں اس کی ایپیسوڈ 2 ہم سٹارٹ کر رہی ہوں۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پر کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف سے فون بند تھا۔ آ جاؤ، دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پر نمبر ملائے۔ جی ماما، دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار ختیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ، انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلیں، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد چھوڑ رہی تھی، آخر شایان نے موبائل آف کیوں کیا تھا؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند کر رکھا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظریں ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو، تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں، وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئی تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا، آپ آج 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا، ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں یوں انگلی سے کلائی پر بندھی گھڑی ٹھوکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں، 12 بجے سے پہلے گھر آنے پر پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محسوس انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں، لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پر بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پر نہیں پہنچا۔ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، ان کی تنبیہی انداز میں ٹوکنے پر نور الہدیٰ نے بڑی فرما برداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں، مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پر پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ جواب دے کر وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی جس کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کر بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگائے۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتے ہوئے آخر وہ نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدیٰ کا ہاتھ رکا،
پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بےکل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی آدمی کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزری اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کے کوریڈور سے جڑی تھیں، جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں، جہاں اسٹڈی سے ملحق کشادہ لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کے ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولیے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جواب ندارد۔ ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ مچ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز رندھی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پر بھی آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی قید تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسی ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا۔ وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی باروب شخصیت سے جا پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے روب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف۔ تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کے مخی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت تو وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتش دان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائی تک آئی۔ اس پر کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اس طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئے۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دراز کو لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی۔ پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر توڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتش دان کے اوپر لگی تصویر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدیٰ کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالہ پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگے۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدیٰ نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتے ہوئے پلیٹ سے نوالا اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصداً انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدیٰ کے لہجے میں تشریح کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا،
مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی کبھی نہیں بولے گا۔ سو وہ دونوں تو خاموش رہی، مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پر نیند نراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی، اس نے موبائل تکیے پر پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی۔ پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شایان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ تم نا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہوں، یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرح اسے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھائی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بدک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیت ایجاد کر لی ہے جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کہ فائزہ بھی زج ہو کر بولی، اوفو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پر اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے اپنی الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے۔ نوکری سے نکلواؤ گی کیا؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔ وہ آفس تمہارے پاپا کا ہے، جبکہ میرا باس میرا چاچا بننے کو بھی تیار نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے شایان کے گھر کا نمبر دو، پھر میں فون رکھتی ہوں۔ گھر کا نمبر کیوں؟ گھر کا نمبر کیوں؟ تانیہ نے بے اختیار دانت پیس کر کہا۔ ویسے جلدی کی رٹ لگا رکھی ہے، مگر کیوں؟ کس لیے بھی پوچھنا ضروری ہے؟ پھر کچھ نارمل لہجے میں کہا، دیکھو موبائل پر تو وہ کال ریسیو کر نہیں رہا، گھر کا فون تو اٹھائے گا۔ ہاں مگر میرے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے۔ واٹ؟ وہ ڈھٹائی، وہ دھاڑی، شایان تمہارا کزن ہے اور تمہارے پاس اس کے گھر کا نمبر نہیں ہے؟ ٹھیک ہے مگر وہ پرانا والا ہے، نیا مجھے یاد نہیں، ممی کی ڈائری میں لکھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، گھر پہنچتے ہی مجھے فون کرنا۔ کروں گی، اور اب فون رکھ دو، بائے۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے لائن کاٹ دی تو تانیہ نے بھی فون رکھ کر ویکسینیشن اسٹیٹمنٹ پر نظر ڈالی جسے وہ فون کرنے سے پہلے چیک کر رہی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے آفس کے دروازے پر دستک دی۔ کم ان، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ کوئی دروازہ کھول کر آفس میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے وہ تانیہ کے متوجہ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تانیہ نے کسی کی آمد کو تو محسوس کیا، پھر جب کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ 17-18 سال کا صاف رنگت والا لمبا مگر دبلا لڑکا، گرے رنگ کی پینٹ پر اسی رنگ کی شرٹ پہنے، بازو سینے پر لپیٹے، زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تانیہ کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا اس کی طرف آ گیا، پھر ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر جھکتے ہوئے بولا، آپ کو ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر تانیہ دلچسپی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھ کر وہ ٹیبل پر آگے ہوئی، اسی کے انداز میں بولی، اور اگر میں نہ جاؤں تو میں آپ کو زبردستی کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ واقعی؟ تانیہ مرعوب ہوئے بغیر اطمینان سے بولی، آزما لیں۔ ادھر اس کے اطمینان میں بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ٹھیک ہے۔ تانیہ نے اپنی سیٹ پر پیچھے ہوتے ہوئے مسکراہٹ دبائی، اٹھا کر لے جاؤ۔ اب اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں سکیڑے تانیہ کو گھورتا رہا، پھر سر جھٹک کر سیدھا ہوا اور دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے بولا، نمبر 2۔ ابھی اس کی آواز کی بازگشت باقی تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی عمر اور اسی جیسے حلیے والا قدرے سانولی رنگت کا اس کا ہم شکل کارپٹ پر لڑھک گیا۔
فرش پر پڑے لڑکے نے اپنے گوگلز کارپٹ سے اٹھائے اور گھٹنوں پر سے پینٹ جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمیر کے بچے، تمہیں کتنی دفعہ منع کیا ہے مجھے نمبر 2 نہ کہا کرو۔ عمیر آنکھیں پھاڑے کسی بت کی طرح ایک ہی سمت دیکھے جا رہا تھا۔ اب یہ اسٹیچو بنے کیوں کھڑے ہو؟ اس نے ٹوکا، پھر خود بھی مڑ کر دیکھا تو فوراً ہی اسے اپنے فرش نشین ہونے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مارے گئے، ایک دم اس کے منہ سے نکلا۔ عمیر نے پیچھے سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھاگ عزیر! وہ دونوں بھاگ کر تانیہ کے چیئر کے پیچھے جا چھپے، جو دونوں ہاتھ منہ پر رکھے ہنسی روکنے کی کوشش میں لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ باہر نکلو تم دونوں! دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھڑے نور الہدیٰ غصے سے بولے تو وہ دونوں لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ سامنے آ گئے۔ ان دونوں کو پارکنگ میں دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ سیدھے تمہارے پاس ہی آئیں گے۔ عمیر تو اندر تھا، پر تمہیں پتہ ہے عزیر کیا کر رہا تھا؟ یہ صاحبزادے گھٹنوں کے بل بیٹھے کی ہول سے تمہارے کمرے میں جھانک رہے تھے۔ دیکھو ذرا ان دونوں کی حرکتیں۔ ہر چند کے تانیہ کو معلوم تھا ان کا غصہ مصنوعی ہے، پر اپنے بھائیوں کے اترے چہرے دیکھ کر کہا، جانے دینا پاپا، بچے ہیں۔ مگر بیٹوں کی ردی ہوتی حالت انہیں اتنا محظوظ کر رہی تھی کہ وہ مزید کھنچائی کرنے کے انداز میں بولے، پہلے پوچھو ان سے یہ دونوں یہاں کیا کارنامہ کرنے آئے تھے؟ عزیر جلدی سے بولا، ہم کارنامہ کرنے نہیں آئے پاپا، تو آپ ہی سے ملنے آئے تھے۔ صبح ناشتے پر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے دل بے چین سا تھا۔ پھر کالج سے واپس آ کر ہم نے سوچا آپ ہی سے آفس جا کر مل لیتے ہیں۔ بول نہ عمیر! اعلیٰ پائے کی بکواس ایکٹنگ کرتے ہوئے اس نے عمیر سے مدد مانگی، جو فوراً ہی مل گئی۔ بالکل پاپا، یہ 2 نمبر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ تم نے مجھے پھر سے 2 نمبر کہا؟ عزیر سب چھوڑ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تم مجھ سے پورے 15 منٹ چھوٹے ہو، تو ہوئے نا 2 نمبر؟ ہاں عزیر کی ہاں اس قدر مدِ برا نہ تھی جیسے یہ بات آج ہی اس کے علم میں آئی ہو۔ تم دونوں پھر سے شروع ہو گئے؟ نور الہدیٰ انہیں ٹوکتے ہوئے تانیہ کی طرف مڑے۔ یہ دونوں اگر 5 منٹ اور آفس میں رہے تو بھونچال آ جائے گا اور تمہیں لیے بغیر یہ ٹکیں گے نہیں، اس لیے تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ، تمہارا کام طارق دیکھ لے گا۔ اوکے، تانیہ سر ہلا کر بولی تو عمیر جلدی سے آگے ہوا، ہم صرف آپ ہی کو لینے نہیں آئے، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ وہ پلٹنے لگے تھے، رک کر پوچھا، خیریت؟ دادا جان کا برتھ ڈے ہے اور آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں، تو ہم نے سوچا اس بار آپ کو خود ہی لینے آ جاتے ہیں، چلیں۔ عزیر بولتے ہوئے پاس آ کر ان کے بازو تھام کر بولا، سوری بیٹا، میں اس بار بھی نہیں آ پاؤں گا۔ ایک پل میں ان کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ عمیر کو بہت برا لگا تھا۔ کیوں؟ میری فارن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ ہے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ عزیر بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا، میٹنگ کینسل کر دیں۔ انہوں نے بھی بچوں کی طرح عزیر کو پچکارا، سمجھا کرو بیٹا، میٹنگ کینسل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر آپ نے آج کے دن میٹنگ رکھی ہی کیوں، جبکہ پتہ ہے 29 نومبر کو دادا جان کا برتھ ڈے ہوتا ہے اور ہم سب مناتے بھی ہیں؟ اس سے پہلے کہ نور الہدیٰ اسے بہلانے کو کچھ اور بولتے، تانیہ نے کہا، جانے دو عزیر، پاپا نہیں آئیں گے، میٹنگ واقعی بہت اہم ہے۔ نور الہدیٰ نے اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ تانیہ جانتی ہے کہ وہ جس فارن میٹنگ کی بات کر رہے ہیں وہ کل دوپہر کو واپس جا چکا تھا، اور اسی بات نے انہیں چونکایا تھا۔ پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پر جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے، اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدیٰ کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئے۔